السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ورلڈ ایکسپلورر میں، جہاں ہم دنیا کے ہر ملک کی سیاحت، تاریخ اور دلچسپ حقائق آپ کے لیے لاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ملک کی جہاں بادشاہت بھی ہے، جدیدیت بھی، قدرتی خوبصورتی بھی ہے اور تاریخ کے انمول خزانے بھی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے ایک وقت میں دنیا کے 60% حصے پر حکومت کی ہے۔ آخر اس ملک میں ایسا خاص کیا ہے کہ ہر بندے کا خواب جا کے اس ملک میں سیٹل ہونا ہے؟ یہ ہے یونائٹڈ کنگڈم، مختصر میں یوکے۔ یوکے کا مکمل نام یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ ناردرن آئی لینڈ ہے۔ یہ ایک جزیرہ نما ملک ہے جو یورپ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یوکے 4 ممالک پر مشتمل ہے: انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئی لینڈ۔ انگلینڈ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس میں دارالحکومت لندن بھی شامل ہے۔ اسکاٹ لینڈ شمال میں واقع ہے جو اپنے خوبصورت پہاڑوں، جھیلوں اور تاریخی قلعوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کا دارالحکومت ایڈنبرا ہے۔ ویلز مغربی سمت میں واقع ہے جو اپنی ویلش زبان اور قومی پارکوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت کارڈف ہے۔ شمالی آئی لینڈ ایک الگ جزیرے پر واقع ہے جس کا دارالحکومت بیلفاسٹ ہے۔ یوکے کا دارالحکومت لندن ہے جو انگلینڈ میں واقع ہے۔ رقبہ تقریباً 2,43,610 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 67 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ کرنسی برطانوی پاؤنڈ ہے اور سرکاری زبان انگریزی ہے، جبکہ ویلش ویلز میں، گیلک اسکاٹ لینڈ میں اور آئرش شمالی آئرلینڈ میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، پنجابی اور دیگر ایشیائی زبانیں بھی کثیر تعداد میں بولی جاتی ہیں، خاص طور پر پاکستانی اور بھارتی کمیونٹیز میں۔ مسیحیت سب سے بڑا مذہب ہے جو 46.2% ہے۔ اس کے بعد غیر مذہبی کمیونٹی ہے جو 37.2% ہے۔ اسلام 6.5%، ہندو مت 1.7%، سکھ مت 0.9%، جبکہ بدھ مت 0.5% ہے، اور کچھ دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ اہم شہر مانچسٹر، برمنگھم، لیورپول، ایڈنبرا، بیلفاسٹ اور کارڈف ہیں۔ اگر یوکے کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو یوکے کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جس میں سٹون ہیخ، رومن دور اور اینگلو سیکسن دور شامل ہے۔ قرون وسطی میں نارمن فتح اور میگنا کارٹا نے یوکے کی سیاسی اور سماجی تاریخ کو شکل دی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یوکے دنیا کا پہلا صنعتی ملک بنا جس نے معیشت اور ٹیکنالوجی کو بدل دیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے آغاز میں برطانیہ نے دنیا کے کئی حصوں پر قبضہ کیا، جس سے اس کی ثقافتی اور معاشی اثر و رسوخ بڑھا۔ 2 عالمی جنگوں کے بعد یوکے نے دولت مشترکہ کامن ویلتھ قائم کیا اور یورپی یونین سے 2020 میں نکل گیا۔ یوکے ایک متنوع معاشرہ ہے جہاں پاکستانی، بھارتی، افریقی اور دیگر کمیونٹیز رہتی ہیں۔ لندن، مانچسٹر اور برمنگھم میں پاکستانی کمیونٹی نمایاں ہے، جہاں اردو بطور چوتھی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ یوکے نے دنیا کو شیکسپیئر، جے کے رولنگ اور بیٹلز جیسے نام دیے۔ اگر ہم دلچسپ اور حیران کن حقائق کی بات کریں تو یوکے میں گاڑیاں سڑک کے بائیں طرف چلتی ہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی ریلوے یوکے میں بنی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی سب سے پرانی انگریزی یونیورسٹی ہے جو 900 سال پرانی ہے، یوکے میں موجود ہے۔ یوکے میں 170 سے زائد مفت میوزیمز ہیں۔ یہاں ٹی وی دیکھنے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے۔ لندن میں واقع ہیتھرو ایئرپورٹ یورپ کا سب سے مصروف ہوائی اڈا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے پرچم میں سلیب ہے، لیکن وہاں بڑی مسلم آبادی بھی موجود ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ کو قانونی طور پر ڈالفنز اور ویلز جیسے سمندری جانوروں پر ملکیت حاصل ہے۔ یہ قانون صدیوں پرانا ہے اور آج بھی زندہ ہے۔ اگر یوکے میں آپ ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹی وی دیکھنے کے لیے سب سے پہلے سالانہ لائسنس لینا پڑے گا، جس کی فیس تقریباً 159 پاؤنڈ ہے۔ بغیر لائسنس ٹی وی دیکھنا جرم ہے۔ ویلز کا شہر ڈیوڈز یوکے کا سب سے چھوٹا شہر ہے، جس کی آبادی صرف 1800 افراد پر مشتمل ہے، مگر یہ پھر بھی ایک سٹی کہلاتا ہے۔ بکنگھم پیلس کے رائل گارڈز کو نہ ہنسنے کی اجازت ہے، نہ مسکرانے کی، اور نہ ہی آنکھیں چرانے کی۔ یہ ان کا ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ ایک وقت میں برطانیہ کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ دنیا کا تقریباً 60% حصہ براہ راست یا بالواسطہ اس کے زیر اثر تھا۔ اسی لیے مشہور جملہ ہے "The sun never sets on the British Empire"،
رومی دور میں لندن کا اصل نام لنڈنیوم تھا۔ یہ 2000 سال پرانا شہر ہے جس کی تہ در تہ تاریخ آج بھی باقی ہے۔ یوکے میں روزانہ تقریباً 10 کروڑ کپ چائے پی جاتی ہے اور 5000 سے زائد ٹی ہاؤسز ملک بھر میں موجود ہیں۔ یوکے کے اندر بھوتوں کے ٹور کی کہانی۔ برطانیہ میں ہانٹڈ بلڈنگز اور بھوتوں کے ٹور ایک مکمل انڈسٹری ہیں۔ لوگ پیسے دے کر بھوتوں والے گھروں کی سیر کرتے ہیں۔ گائے کے سامنے نشہ کرنا جرم ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں ایک عجیب قانون ہے کہ آپ گائے کے سامنے نشے میں نہیں آ سکتے۔ جی ہاں، یہ قانون آج بھی موجود ہے۔ یوکے دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں کا گھر ہے، جیسے آکسفورڈ، کیمبرج اور مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی، جہاں اردو میں ڈگری بھی دی جاتی ہے۔ یوکے میں 1.2 ملین پاکستانی نژاد افراد رہتے ہیں جو مانچسٹر، بریڈفورڈ اور لندن میں نمایاں ہیں۔ اردو ہسپتالوں، اسکولوں اور کتب خانوں میں ترجمے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یوکے میں پب کلچر، تہوار جیسے ناٹنگ ہل کارنیول اور کمیونٹی ایونٹس عام ہیں۔ انویزیبل سٹیز جیسے سماجی منصوبے بے گھر افراد کو سیاحوں کے لیے گائیڈ بناتے ہیں۔ اسلام یوکے کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، 6.5% آبادی مسلمان ہے، اور پاکستانی کمیونٹی کی مساجد جیسے لندن سینٹرل مسجد اہم ہیں۔ یوکے کے قوانین جو ہر سیاح کو جاننے چاہیے۔ عوامی مقامات پر شور شرابہ یا بدتمیزی ناقابل برداشت ہے۔ کوڑا سڑک پر پھینکنا جرم ہے، 100 پاؤنڈ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ٹرین یا بس میں بغیر ٹکٹ سفر کرنا بھی جرم ہے۔ سگریٹ یا نسوار عوامی مقامات پر منع ہے۔ مذہب یا رنگ پر بات کرنا حساس موضوع ہے، اس لیے ان سب چیزوں سے احتیاط کریں۔ یوکے میں مسلمانوں کی بہت بڑی کمیونٹی آباد ہے، خصوصاً لندن، برمنگھم، بریڈفورڈ، لیسٹر اور مانچسٹر میں۔ یہاں آپ کو درجنوں مساجد، حلال ریسٹورنٹ، اسلامی اسکول اور سینٹرز بآسانی مل جاتے ہیں۔ انڈینز اور پاکستانی ریسٹورنٹس کثرت سے موجود ہیں۔ یوکے کا موسم معتدل ہوتا ہے، سردیوں میں درجہ حرارت 0 سے نیچے اور گرمیوں میں 20 سے 25 تک ہوتا ہے۔ بارش اکثر ہوتی ہے، چھتری لازمی ساتھ رکھیں۔ دوستو، اگر آپ کرکٹ کے دیوانے ہیں تو جان لیں اس کھیل کی جائے پیدائش بھی یہی ملک ہے۔ کرکٹ کا آغاز 16ویں صدی میں برطانیہ سے ہوا۔ 1844 میں پہلا بین الاقوامی میچ کھیلا گیا۔ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ لندن میں واقع دنیا کا سب سے تاریخی کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ یوکے میں ہر موسم گرما میں کرکٹ کا جنون عروج پر ہوتا ہے۔ انگلینڈ وہ ملک ہے جس نے کرکٹ کو دنیا بھر میں پھیلایا، خصوصاً ان ممالک میں جہاں اس نے حکومت کی، جیسے بھارت، پاکستان، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایشیز سیریز جیسے مقابلے کرکٹ کی تاریخ کا اہم باب سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستانی سیاحوں کے لیے یوکے کا ویزا درکار ہوتا ہے۔ عام طور پر سٹینڈرڈ وزٹر ویزا 6 ماہ کے لیے جاری ہوتا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے پاسپورٹ، بینک سٹیٹمنٹ، نیشنل ٹیکس نمبر NTN یا جاب لیٹر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس دعوت نامہ یعنی اسپانسر لیٹر ہے تو آپ کے ویزا ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یوکے کا ویزا حاصل کرنے کی مکمل تفصیل یا فائل تیار کرنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ای میل، انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یوکے کے اندر آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی بن گئی ہے، پولیس، ایمبولینس یا فائر بریگیڈ کو بلانا ہے تو آپ کو 999 کے اوپر کال کرنا ہوگی۔ یوکے ایک ایسا ملک ہے جہاں ماضی اور حال ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ یہاں آپ کو بادشاہی محل بھی ملیں گے اور مصنوعی ذہانت کے مراکز بھی، قدرتی وادیاں بھی ہوں گی اور دنیا کی جدید ترین ٹرینز بھی۔ دوستو، یہ تھی یوکے کی مکمل سیر۔ امید ہے آپ کو معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ یوکے جانا چاہتے ہیں؟ کون سا شہر آپ کا پسندیدہ ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل ورلڈ ایکسپلورر کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور ملک کے ساتھ۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔